إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حضرات محترم، جنگ احد کے واقعات کا تذکرہ کرتے کرتے درمیان میں اللہ رب العزت اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت اور جنت کی طرف جلدی جانے کا حکم دیا گیا، اور پھر جو ایک بہت بڑی غلطی ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ آپ نے فرمایا تھا اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، تو نہ دانستہ انہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بہت بڑی ہزیمت اور بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف نقصان ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے فارغ ہوئے تو منافقین اور یہود نے پروپیگنڈے کا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا تھا۔ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو انہیں کبھی شکست نہ ہوتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے ساتھی رشتہ دار شہید ہوئے وہ بھی غمزدہ تھے، اور اس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو بھی انتہائی زخم آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے پہ انتہائی چوٹ آئی۔ تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کے لیے بہت دکھ کا سبب تھی، لیکن جب انسان کو ایک تکلیف پہنچی ہو اور اوپر سے دوسرا طنز کرنا شروع کر دے تو وہ تکلیف اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ معاملہ تھا۔ تو اللہ رب العزت انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وَلَا تَهِنُوا کمزوری نہ دکھاؤ، بددل نہ ہو جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی بلند ہونے والے ہو، تم ہی کامیاب ہونے والے ہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر اللہ کے پہ ایمان ہے تو پھر یہ یقین جانو کہ تم ہی بلند ہوگے، تم ہی فتح پاؤ گے۔ اور پھر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ احد کی لڑائی کے بعد پھر مسلمانوں کو کبھی بھی کسی میدان میں ایسا معاملہ نہیں ہوا سوائے حنین کے، کہ فتح مکہ کے بعد جب حنین کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اس وقت مسلمانوں کے دل میں ایک زوم آ گیا۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ یوں کرتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، میں نے ہر میدان میں تمہاری مدد کی، لیکن حنین کے دن تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہارا زیادہ ہونا کسی کام نہ آیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔
یعنی اللہ نے پھر ہر میدان میں آپ کی مدد فرمائی. اس میں کوئی شک نہیں، جب بھی مسلمان اللہ سے مدد طلب کر کے نکلتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. جب یہ اپنے بہاف پہ نکلتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا تو اس وقت یہ خطا کھا جاتا ہے. یہ باتیں ہمارے لیے بہت سمجھنے کی ہیں. اس لیے ہم بھی زندگی کے کسی بھی معاملے میں نکلیے، ہمارا معاشی معاملہ ہو، خاندانی معاملہ ہو، گھر سے کام کسی سودا سلف کے لیے نکلیں تو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے سفید جھنڈا لے کے. اگر وہ باہر قدم رکھتے ہی کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ فرشتہ اسے کہتا ہے بھائی تمہارے لیے مبارک ہو، تم نے اپنے رب پہ توکل کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اب جب تک تو باہر رہے گا میں تیری حفاظت کروں گا. تو جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس سے مدد طلب کر کے نکلتا ہے پھر اسے کبھی ہزیمت نہیں ہوتی. تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پھر ان کے غم کو دلاسا دینے کے لیے کہتے ہیں اللہ رب العزت إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اگر آج تمہیں زخم لگے ہیں، تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، تمہیں ذک پہنچی ہے تو فقد مس القوم قرح مثلہ، اس جیسی تکلیف انہیں بھی تو پہنچی تھی نا. تو لڑائی کے متعلق کہتے ہیں لڑائی ایک ڈول ہے، جس طرح کنویں کے اندر ڈول جاتے ہیں، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، تو یہ آنا جانا جنگ میں ہوتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ کبھی اس کے ہاتھ. کہا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرحا وتلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن ہیں جنہیں اللہ لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. کیوں پھیرتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے تم میں صحیح ایماندار کون ہے. اور جنگ احد کے اندر یہ نتارا ہو گیا تھا کہ کون کون منافق ہے اور کون سچا ایماندار ہے. منافقین الگ ہوئے اور جن دو گروہوں نے بددل ہو کے ان کی طرف جانے کی کوشش کی اللہ نے ان کی بریت کر دی کہ یہ منافق نہیں ہے، یہ صرف ان کی دیکھا دیکھی ایسے ہوئے ہیں. تو پھر اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی. اب کسی صحابی پہ کبھی کوئی تانا دے تو اس کا زبان سے نکلنے والی کسی جانور کی زبان سے زیادہ نہیں ہے. جس طرح جانور بے تکا کسی پہ بولتا ہے، اس طرح وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے جو کسی صحابی کے متعلق بات کرتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. میں اس آزمائش میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سچا ایماندار ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، موت ہر انسان کو آنی ہے، لیکن کسی بھی انسان کے لیے سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ بعض میں سے کسی کو بزرگی برتری دینے کے لیے شہید کرنا چاہتا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اللہ رب العزت ایمانداروں کو بلند وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے. اس لیے یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اس کے ذریعے سورۃ انفال میں آگے آ رہا ہے جنگ بدر کے واقعات میں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ یہ آزمائشوں کے ذریعے چھاننی لگاتا ہے
تاکہ پاک اور پلید الگ الگ ہو جائے، اور کسی کے ایمان کا آزمائش کے وقت ہی پتہ چلتا ہے۔ فراوانی اور خوشی میں تو سارے ہی جو ہے نا بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے۔ ویسے تو یہ ہے اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے پناہ ہی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں تو اسی وقت کسی کے ایمان، نفاق اور کفر کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ ایسے حالات میں ہمیں ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، نفاق اور کفر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔